بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ایک دو دن ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ چلائی جا رہی ہے جس میں ایک شخص شادی حال میں مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے اور لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔ یہ واقعہ پتوں کی کہ ایک شادی حال میں ہوا۔ کہا سنا یہ جا رہا ہے کہ اس نے کسی شخص کا باراتیوں میں سے موبائل چرا لیا تھا، لوگوں نے اس کو موبائل چراتے ہوئے پکڑ لیا جس کی وجہ سے اس کو مار پیٹ کی، تشدد کیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حقیقت مکمل طور پر اس کے برعکس ہے۔ اصل میں آج کل ایک عجیب دور چل رہا ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، ہر سوشل میڈیا پہ آنے والا جس نے بھی اپنا چینل بنایا ہوا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ وائرل ہو جائے، میں سب سے آگے نکل جاؤں۔ اس آگے نکلنے کی دوڑ دھوپ میں یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ کتنا جھوٹ ہے، کتنا سچ ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایسی بے تکی افواہوں پر اور غیر یقینی باتوں پر اور غیر تحقیق شدہ باتوں کا سہارا لے کے بہت سی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر ڈال دی جاتی ہیں۔ اس جھوٹ سے متاثر ہو کر لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کل نفسیات، اخلاق، نظریات، تجارت، معیشت، سیاست، ان ساری چیزوں پر جتنا اثر انداز میڈیا ہو رہا ہے اتنی کوئی چیز نہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے میڈیا۔ میڈیا کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ کسی بھی نظریے، کسی واقعے یا کسی بھی حالات کو اس طرح وہ پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ کچھ کا کچھ بنا کے اس طرح پیش کر دیتا ہے کہ ہر محفل کا، ہر مجلس اور ہر بیٹھک کا اور ہر گھر کا موضوع گفتگو اسی بات کو بنا دیتا ہے۔ ایک کمال میڈیا کا یہ ہے۔ اور میرے خیال میں تو نہ ہی ایٹم بم میں وہ طاقت ہے، نہ راکٹ میں وہ طاقت ہے، نہ ہی میزائل میں، نہ ٹینکوں میں، کسی بھی مادی چیز میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت اور صلاحیت میڈیا اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ میڈیا پر چھائے ہوئے لوگ دنیا کے حالات و واقعات کو ویسا نہیں دکھاتے جیسا ہو رہا ہے، بلکہ ویسا دکھاتے ہیں اور ویسا دکھانا چاہتے ہیں کہ جیسا وہ خود چاہتے ہیں اس طرح کی چیز وہ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں۔ جو ہو رہا ہے وہ نہیں دکھاتے بلکہ اس کے برعکس دکھا دیتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ فیمس ہو جائیں، ہماری ویڈیو وائرل ہو جائے، ہمارے ویوز زیادہ آ جائیں، ہمیں زیادہ لائکس مل جائیں، ہماری ویڈیو کو شیئرز زیادہ مل جائیں۔ اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمارے ملک و ملت کا اور اسلام کا اور مسلمانوں کا اور ہمارے معاشروں کا کتنا نام بدنام ہو رہا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے پتوں کی میں واقعہ جو ہوا شادی حال کے اندر، اس میں ایک شخص سلطان کے بارے میں گزشتہ ایک دو دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیوز چل رہی ہیں اور لوگوں نے کافی اس کے بارے میں معلومات بھی آپ تک پہنچ چکی ہوں گی اور ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں اس ویڈیو کے بارے میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، مختصراً عرض کرتا ہوں کہ وہ سلطان نامی شخص جو ہے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا اور اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا تھا محنت مزدوری کر کے۔ اس دن بھی وہ شخص گھر سے شادی حال کے اندر اپنے پاپڑوں کی وہ چھابڑی یا ٹوکری لے کے آیا اور پاپڑ بیچنے کی غرض سے وہ شادی حال میں آتا ہے۔ بارات میں کسی کا موبائل چوری ہو جاتا ہے، اس کی جیب کٹ جاتی ہے، وہ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے ہیں موبائل چوری کرتے ہوئے، اس کو مارتے پیٹتے ہیں، جبکہ باراتی نشے کی حالت میں تھے، اس حالت میں اس کو مارا پیٹا، تشدد کیا۔ تشدد کی اتنی انتہا ہو گئی کہ اس نے وہیں پہ دم توڑ دیا، اور اس کے بعد وہ سلطان نامی شخص کی جو لاش تھی وہ شادی حال کے اندر پڑی رہی۔ کسی نے ٹیبل سے کپڑا اتار کے اس کے اوپر ڈال دیا اور لوگ اس کے اوپر سے گزرتے رہے اور اسی طرح کھانا کھاتے رہے۔ بے حسی کی انتہا ہو گئی۔ ایک شرمناک واقعہ ہے۔ مسلم معاشروں کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں یہ کتنے بڑے بڑے واقعات گزشتہ دنوں میں جیسے میاں والی کا واقعہ ہوا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس بارے میں بہت سی باتیں آپ نے سنی ہوں گی اور پڑھی ہوں گی، تو میں بھی اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بات سراسر سرے سے غلط ہے۔
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح یہ واقعہ بنا سنوار کے اور گھڑ کے اس کو من گھڑت روپ دے کے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ حقیقت بلکہ یوں ہے، میں نے خود ذاتی طور پہ اس کے بارے میں تحقیق کی ہے، کیونکہ پتوں کی ہمارے سے بالکل قریب ہے، تو میں نے ذاتی طور پہ جب اس کی تحقیق کی تو سارا معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ وہ کیا ہے وہ سنیں۔ چونیا سے پتوں کی شادی حال کے اندر بارات آتی ہے، لوگ بھنگڑا ڈال رہے ہیں ڈھول کی تھاپ پہ، اور بچے پیسے لوٹنے میں مصروف ہیں۔ وہ چھابڑی والا شخص جو فوت ہوا وہ بھی آ کے اس ہجوم کے اندر پیسے لوٹنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پیسے لوٹتے ہوئے اس کی اچانک طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ وہیں پہ گر جاتا ہے۔ لوگ اس کو اٹھاتے ہیں اور پکڑ کے ساتھ لگی ہوئی کسی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں۔ اس کرسی پہ بٹھانے کے بعد اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے گئے، پانی پلانے کی کوشش کی گئی، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ایسے ہجوم میں کہ سارے ہی بے حس تو نہیں ہوتے، تو انہوں نے ریسکیو 1122 کو کال بھی کر دی کہ وہ آئیں اور اس طرح مریض یہاں پہ موجود ہے فلاں شادی حال کے اندر، تو یہاں پہ آ جائیں اور اس کی کیئر کریں یا اس کو فرسٹ ایڈ دیں۔ اس بات کو یاد رکھنا ہے، اس میں یہ بھی سن لیں کہ اسی بارات کے اندر ایک واقعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص نے کسی باراتی کی جیب کاٹی، موبائل نکال رہا تھا وہ جیب تراش، تو اس کو موقع پر ہی انہوں نے پکڑ لیا موبائل نکالتے ہوئے، تو اس کی پٹائی کی اور اس کو مارا پیٹا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ایک واقعہ یہ بھی ہوا ہے جس کو خلط ملط کر کے اور ان کو گڑبڑ کر کے مکس کر کے ان واقعات کو پیش کیا گیا عوام کے سامنے، جس سے بہت سے شکوک و شبہات کا عوام شکار ہو گئی، تو وہ مدعا اس پہ ڈال دیا گیا جو کہ پاپڑ بیچنے والا شخص تھا، حالانکہ یہ واقعہ کسی اور کے ساتھ ہوا ہے، بارات وہی تھی، جگہ وہی تھی، شادی حال وہی تھا، لیکن واقعہ کسی اور نے ایسا کیا اور یہ ڈال سارا اس پہ دیا گیا کہ اس نے موبائل چرانے کی کوشش کی، اس کو پکڑ لیا گیا، مارا پیٹا اور یہاں تک کہ اس کی جان نکل گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کو حقیقت میں ہارٹ اٹیک ہوا ہجوم میں، جس کی وجہ سے یہ گرا اور اس کے بعد موقع پہ ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ اس سارے واقعے میں ایک پہلو جو ہے وہ بہت ہی شرمناک ہے، وہ یہ ہے کہ ایک غریب مزدور کی لاش شادی حال کے اندر پڑی ہوئی ہے اور لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہیں، باراتی سارے کے سارے آرام سے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اور شرمناک پہلو ہے، بہت ہی شرمندگی والی بات ہے کہ جو ہمارے معاشرے کی بے حسی کو چیخ چیخ کر واضح کر رہی ہے۔ ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا پیارا مذہب، ہمارا پیارا دین اسلام، وہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ انسانیت کا مقام و احترام اسلام کے اندر اتنا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور میت کا، مسلمان میت تو بلکہ کسی غیر کی بھی ہو، کافر کی بھی ہو، اسلام نے اس کا بھی بہت زیادہ مقام بتایا ہے، بہت زیادہ عزتیں اسے دی ہیں، تو یہاں پہ اس کا وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل کی جائے۔ بہرحال میڈیا کے حضرات سے، جو میڈیا سے وابستہ ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے، اگر کوئی سن لے تو کسی بھی واقعے کو اچھالنے یا اس پہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں بلکہ یہ ہاتھ جوڑ کے دست برستہ عرض اور گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ اس کی پہلے تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں، پھر اس میں جلدی نہ کیا کریں، کچھ نہیں ہوتا، الٹا ہم اس سے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا معاشرہ، ہمارا مذہب، ہمارے مسلمان، ہمارا وطن عزیز پاکستان ہی اس سے بدنامی کی تاریکیوں کی طرف ہم دھکیل رہے ہیں، ایسی باتوں کو اچھال کر اور ان کے بارے میں پروپیگنڈا کر کے اپنے معاشرے کو ہی بدنام کر رہے ہیں۔ اس سے ایک بہت بڑا نقصان جو ہمیں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے پیارے ملک پاکستان کا تعارف ایک ظالم معاشرہ رکھنے والے ملک کی حیثیت سے ہو رہا ہے، تو اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے، اور سننے والوں کو بھی یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ گویا یہ بات صحیح ہے یا نہیں، پھر اس پہ یقین کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، فی امان۔